پھر جانتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جناب زہیر بن قین عثمانی العقیدہ تھے، اولاد رسول بے آب و گیا سرزمین کا رخ کرے۔ جناب وہب قلبی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ علی سے براعت کریں۔ خانم زکیہ کی طرف جاؤں گا۔ شہر بانو صاحبہ نے ابھی تذکرہ کیا کہ ہمیں ایک ڈسپیشنیٹ ریسرچر کا کام کرنا چاہیے اور ہمیں چیزوں کو انڈیپینڈنٹلی وٹنس کرنا چاہیے، یہ متفرق قسم کی متضاد قسم کی دل کے اندر بغض رکھ کر نہیں سوچنا چاہیے۔ تو وہی سوال آپ کی طرف کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے عشق کے لیے مسلمان ہونا تو ضروری نہیں ہے۔ آپ اہل ہنود کو دیکھ لیں، آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، ان کے ہاں باقاعدہ پرستش کی حد تک پڑھا جاتا ہے چیزوں کو۔ تو یہ پھر ڈیوائیڈ ہمارے ہاں کیوں ہے؟ ہم کیوں ابھی تک اس بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ کون کیا تھا اور کون کیا نہیں تھا؟ دیکھیے سید الشہداء کا جو اپنا لشکر بھی ہے نا، وہ بھی بہت ڈائیورس تھا، جی اور اس کو ہم جانتے نہیں ہیں یا پھر جانتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ جب راہ کوفہ میں تھے تو آپ کے ساتھ ساتھ جناب زہیر بن قین کا قافلہ چل رہا تھا، اور جناب زہیر بن قین عثمانی العقیدہ تھے، اور آپ نے جناب زہیر بن قین کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی، جبکہ وہ تھوڑے گریزاں تھے۔ اور جناب زہیر بن قین کو جب دعوت ملی تو کہتے ہیں اس وقت ان کی زوجہ جناب دیلم آپ کے ہمراہ موجود تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ کیسے گوارا ہے آپ کو کہ اولاد رسول بے آب و گیا سرزمین کا رخ کرے اور ہم اپنے وطن کی جانب چلے جائیں اور اپنے لیے سکھ دیکھیں۔ پھر جناب جان جو حبشی غلام ہیں وہ ادھر موجود تھے، اور پھر جناب وہب قلبی اور آپ کی زوجہ اور آپ کی والدہ جو واقع کربلا سے تھوڑی مدت پہلے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اس سے پہلے عیسائی عقیدے کے اوپر تھے۔ جی ہاں۔ پھر آپ بھی آپ کے ہمراہ موجود تھے اور اعوان بھی موجود تھے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو مد مقابل امام کے لشکر آیا ہے وہ بھی ایسا ہے کہ جو ہم سب کی توجہ کا طالب ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے جو خدمات انجام دیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، اور شام میں آپ کو بلایا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ ہم آپ کو خاص مقام دیں گے، آپ کو خاص جو آپ کے شایان شان ہے وہ دیا جائے گا جو آپ کو اس سے پہلے نہیں دیا گیا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ علی سے براعت کریں۔ جناب سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے زبان رسالت کو سنا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو مقام علی کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں، اور آپ نے گنوایا۔ آپ نے فرمایا کہ خیبر کا علم رسول خدا نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی پسندیدہ ہستی کو دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں خود گواہ ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عقد علی و فاطمہ زمین سے پہلے آسمانوں پر ہوا۔ کیا بات! نبی نے اپنے بستر پر علی کے سوا کسی اور کو نہیں سلایا۔ یہ تین فضیلتیں علی کی ایسی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے میں ان سے براعت نہیں کر سکتا۔ یعنی اتنی کلیئرٹی جناب سعد ابن ابی وقاص کے پاس موجود تھی، اور کربلا میں کیا دیکھتے ہیں، عمر ابن سعد آپ کا بیٹا امام حسین کے مخالف ہے۔ یہ تاریخ کے وہ حصے ہیں جن کو آپ کو بغور دیکھنا، سمجھنا، پرکھنا ہوگا۔ اور میں ساتھ یہ بھی بیان کرتی چلوں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس نے بڑے بڑوں کو جو اپنے آپ کو اسلام یا پھر خلافت یا پھر دین کا متحمل سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس دین کی نمائندگی ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ کیا اور ایک خط لکھا یزید کو اور کہا کہ اس کو حکومت دے دی گئی ہے کوفے کی اور میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا۔ کہا اگر مجھے رائے کی حکومت دے دی جائے تو میں قتل حسین کے لیے تیار ہوں۔ یہ محرکات بنے کہ جنت کے سردار کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے لوگ قیمت رائے کی ایک جگہ کی حکومت کافی سمجھتے تھے۔ کوفے کی گورننس کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین کے مقام کو ابتر کرنے کی اپنی زبان سے جسارت عبید اللہ ابن زیاد کرتا تھا۔ تو اگر ہم لشکر امام میں دیکھیں تو وہاں آپ کو ڈائیورسٹی ملتی ہے، امام کا خاندان بھی ہے اور اس کے سوا غلام بھی ہیں، حبشی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، عثمانی العقیدہ بھی ہے، اور جناب حبیب ابن مظاہر جیسے بچپن کے دوست اور یار بھی موجود ہیں۔ اور دوسری جانب مد مقابل دیکھیں تو عمر ابن سعد جیسے ہیں۔ تو جب تک آپ اپنی چشم بصیرت کھول کر نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ کربلا کو نہیں سمجھ سکیں گے۔
ہم جب کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حق کو معیار بنانا ہوتا ہے، پسند ناپسند کو نہیں، اپنی نظر میں اپنے نظریے یا اپنے خیال کو نہیں، اور پھر اس کے بعد آپ حسینیت کو شاید کسی حد تک درک کر سکیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔